حامدی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز صرف اسلامی نظم اجتماعی کے زیر انتظام ہی پڑھی جانی چاہیے اور خطبہ حکمران یا اس کا نمائندہ دے گا، تو اس کے سلسلے میں آپ ان مغربی ممالک میں نماز کے اس درجے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ جو لوگ پھر اس طرح یہاں جمعہ پڑھتے ہیں کیا وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ خیر یہ صرف میں نہیں فرماتا، میں بھی کچھ فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے تمام بڑے فقہا کا یہی مذہب ہے، احناف کا، شوافع کا یہی مذہب ہے کہ جمعے کی نماز حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی باقی 5 نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، ایک دن ظہر کی بجائے مسلمانوں کے حکمران کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھائے، وہ آ کے خطبہ دے یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے نہیں فرمایا، یہ ساری مسلمان امت کے جتنے بڑے لوگ ہیں سب فرماتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ اب کیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ سلطان ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں فقہ میں اگر آپ پڑھیں، احناف کی فقہ پڑھیں، شوافع کی پڑھیں، تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جمعے کے لیے مصر جامع اور سلطان شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ریاست کا کسی درجے میں ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں جمعہ ہوگا، اور اس کے لیے سلطان یا حکمران کا ہونا یا اس کے کسی نمائندے کا ہونا ضروری ہے، وہی آ کے خطبہ دے گا۔ اگر کوئی اور شخص خطبہ دے تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد کی صدیوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، تو یہ سبھی مانتے ہیں۔ بس میں توجہ دلانے کی کبھی کبھی غلطی کر دیتا ہوں، ایسا ہی تھا۔ چنانچہ جس وقت یہاں انگریز آئے بر صغیر میں تو علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ اب تو جمعے کے شرائط پورے نہیں ہوتے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اگر ہم اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے تو لوگوں کے ذہنوں سے یاد بھی ختم ہو جائے گی، تو جیسے اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ علماء کی قیادت میں جمعہ پڑھا جاتا رہے۔ پچھلے دنوں دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی، انہوں نے یہ ساری بات اپنے رسالے میں کچھ 2 مہینے پہلے لکھ دی تھی۔ جس زمانے میں نے یہ بات کہی تو اسی وقت اس کو شائع کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ تو جمعے کے لیے یہ سب ضروری ہے، اور اس وقت جو جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے کہ علماء گویا جس کام کو حکمرانوں کو کرنا ہے وہ چونکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ کام کر رہے ہیں جس طرح کہ وضو کی عدم موجودگی میں آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کی رائے یہی ہے، تو میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، ایک اجتہاد کیا گیا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اسی بنیاد کے اوپر، چونکہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی فیصلہ ہے، ایک اجتہاد ہے، میرا ہمیشہ سے یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے تو اس پر توجہ دلانی چاہیے، لیکن اگر وہ مسئلہ اجتماعی ہے تو مسلمانوں کے اس اجتماعی فیصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ رؤیت ہلال کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ سائنس نے اگر اب یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں 1000 سال کا، تو آپ اطمینان کے ساتھ عید کیجئے، اس پر رمضان کو شروع کریں۔ یہ میری رائے ہے، میں نے اس کے دلائل دیے ہیں، اب بھی دے سکتا ہوں، لیکن جب تک مسلمان اس کو نہیں مانتے تو میں انہی کے ساتھ عید کروں گا، انہی کے ساتھ رمضان شروع کروں گا۔ بالکل اسی طرح میں US میں ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت کا علماء کا جو فتویٰ ہے، جو اجتہاد انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ آپ جمعہ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ظہر کی نماز فرض ہے ہر حال میں، تو احتیاطی ظہر پڑھی جائے گی۔ تو میں یہ دونوں نمازیں پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، اس میں لیکن جمعے کے بارے میں جو میں نے یہ رائے بیان کی ہے وہی سب کی رائے ہے۔ اس میں آپ یہ کیا اچھی تجویز سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ظاہر ہے وہاں حکمرانی میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر وہ سماجی کمیونٹی کے طور پر اس کو اپنے رائج کر لیں اور مل کر کوئی نظام بنا لیں تو یہ اچھی بات ہوگی؟ اگر مسلمان جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر اپنا ایک نظم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بہت سے اور بھی اچھے کام کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو نیابت کی حیثیت بھی حاصل ہو جائے گی
لیکن کہاں کریں گے؟ آپ کو شاید تاریخ اگر پڑھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 20ویں صدی کی ابتدا میں باقاعدہ اس کو ایک موومنٹ کے طور پر اٹھایا تھا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان اپنا ایک نظم قائم کر لیں. وہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل نظم تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ان کا ایک معاشرتی نظم ہوگا جو ان کے اجتماعی فیصلے کرے، ان کی عید کا فیصلہ، ان کے جمعے کا فیصلہ. تو وہ ناکام ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ برکت علی محمدن ہال کے اجتماع میں 1921 میں وہ تجویز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. یہ آسان کام نہیں ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، تاہم یہ بات اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہو.